ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی۔ کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت، کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اللہ فرماتا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو، مانگتے رہے اللہ ہی کو۔ ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی تین کیٹیگریز ہوں گی۔ جنت میں جانے والوں کی تین جماعتیں بخشے جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت کا فرمان آ چکا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے، بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے۔ جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر گناہ سے بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی، جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی۔ ایک جماعت گئی جنت، دوسری جماعت ہے، ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا، ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا، اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندے، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا ہے، تم کیوں عبادت کرتے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے، بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں۔ ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا، وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے۔ وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ، ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا۔ میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔
یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے ہیں۔ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں۔ تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے۔ بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں، اللہ نے چلایا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے۔ اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے، لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں۔ خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں، ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے۔ الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، اس کی صورتیں محفوظ ہیں، 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی زیادہ بھی نہیں ہوگی، ہم یہ سب محفوظ ہیں۔ جو عالم ہوگا جو حافظ ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے، آیتیں بھی گن لی گئی، 6666 آیتیں ہیں، حروف بھی گنے گئے ہیں، زبر بھی گنے گئے ہیں، زیر بھی گنے گئے ہیں، بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں، کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے۔ اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے، اسلام ہی سچا دھرم ہے، کیا تمہارے پاس پروف ہے؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سے انکار کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، سورج کو پلٹا دیا، بہت سارے معجزے ہیں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، وہ اس زمانے میں تھے، میں کہاں دیکھا ہوں۔ اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ سب کہانیاں ہوں گی، ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، ہر کوئی کہے گا۔ تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا پروف قرآن ہے، لا کر کے دکھاؤ۔ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو، کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں، کسی لیبارٹری میں بھی کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں۔ یہ میری بات نہیں، ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے۔ خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل، اے بندے
قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں، میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے۔ تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا، وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جائے اور بڑھتا جا، تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجا یوم القیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہے۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے، ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے، اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے، غار ہرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور، وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی، آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا۔ آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، 4 بار اس طرح سے ہوا، چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا۔ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ کا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ، لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے، تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے۔ یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی کہاں؟ 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے. ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو، سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں. 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول، یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے، اس کو فصیح اردو نہیں کہتے، لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے اب ہم ظاہر سی بات ہے، میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے، ہبلی والی اردو الگ. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے. آبے جابے تبے، یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے، کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے